پھر بزرگوں سے بڑے بڑے عالموں سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا، اور وہ یہ ہے کہ انسان لوح و قلم میں مصروف ہو جائے. اور لوح و قلم میں مصروفیت کا یہ کمال محمد افضل خان صاحب سہ ماہی کسوٹی جدید کے حوالے سے انجام دے رہے ہیں، جس کی اجرا کے لیے آج ہم یہاں ہیں. میں محمد افضل خان صاحب سہ ماہی کسوٹی جدید کے مدیر سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور سہ ماہی کسوٹی جدید کا مکمل تعارف پیش کریں. جناب محمد افضل خان صاحب، مدیر کسوٹی جدید. صدر محترم اور معزز خواتین، السلام علیکم. سب سے پہلے میں بزم قلم کے تمام اراکین و عہدیداران کا ممنون ہوں جنہوں نے کسوٹی جدید شمارہ نمبر 12 کے رسم اجرا کا اہتمام کیا اور بطور مہمان خصوصی یہاں بلا کر عزت بخشی. یہ الگ ہے کہ میں اپنے ادبی اور زندگی کی دوسری اہم مصروفیات سے وقت نہیں نکال پا رہا تھا، لیکن دل میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ یہاں UAE میں مقیم ہند و پاک اور دوسرے ممالک کے قلمکاروں اور یا تخلیقاتوں سے ملاقات اور گفتگو ہو اور کسوٹی جدید کو ان سے تعارف یا متعارف کرایا جا سکے. اور میں اس کے لیے سید اعجاز شاہین صاحب کا مشکور ہوں، اور ان کی ہی وسیلے سے آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں موجود ہوں. ہم نے یعنی انور شمیم صاحب اور میں نے اگست 2001 میں، اس وقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں MBA کا طالب علم تھا، ایک رسالہ نکالنے کا پروگرام بنایا گیا اور 15 اگست 2001 کو کسوٹی جدید کی اشاعت شروع کی گئی. صوبہ بہار کے سمستی پور شہر سے اس کو شائع کیا گیا، لیکن چند شماروں کے بعد ہی ہمیں اس کی اشاعت کو روکنی پڑی. اسباب تو کئی تھے، لیکن ان میں سب سے بڑا سبب مالی دشواریوں کا تھا، کیونکہ اس وقت میں ایک طالب علم تھا جو پاکٹ کا خرچ ہوتا ہے اس سے پیسے بچا کر اور کچھ گھر سے لے کر یہ رسالہ نکالنے کی کوشش کرتا. حالانکہ آج بھی رسالہ انہی دشواریوں سے میں ہے، لیکن ہم نے دوبارہ اس کی اشاعت کی ہمت کی اور میں نے اور انور شمیم صاحب نے 2008 میں پھر سے اسے زندہ کیا. اور یہ ہماری کوشش ہے کہ یہ رسالہ پابندی وقت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے. جب ہم نے کسوٹی جدید کی اشاعت شروع کی تھی تب بھی اس وقت ہماری منشا کسی کی تجدید یا کسی کو چراغ دکھانا نہیں تھا. ہمارا مقصد زندگی سے بھرپور ادب پیش کرنا تھا، اور ہم آج بھی اسی موقع پہ قائم ہیں. کل بھی ہمارا مقصد ترقی پسند جدیدیت یا مابعد جدیدیت کے پچڑے میں نہیں پڑنا تھا. حالانکہ آج اگر ہم دیکھیں ہندوستان میں بالخصوص ادب صرف 2 گروپ میں بٹا ہوا ہے، یا تو شمس الرحمان فاروقی گروپ یا گوپی چند نارنگی گروپ. ہم نے اس سے الگ زبان و ادب کے حقیقی مسائل پہ نفس کی انگلی پہ رکھنا تھا، صحت مند مباحثہ کا خیر مقدم کرنا تھا، اور آج بھی ہمارا مقصد یہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسوٹی جدید جس کا لوگو آج کا ادب، آج کی نگاہ
کہ وسیع تر معنوں میں وسعت دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس موضوعات کی کمی ہے یا ہمارا علم محدود ہے، لیکن ہمارے یہاں نئے موضوعات پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ کسوٹی جدید کا مقصد ادب کے موضوعات پہ وسعت لانا اور اسے عصری تقاضوں سے قریب کرنا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ دوسری زبانوں کی ادب کی طرح اردو زبان کو ادب کو بھی زمینی حقائق کے قریب لانا ہوگا اور نئے موضوعات پہ گفتگو اور مکالمہ کے موقع فراہم کرنے ہوں گے تاکہ اردو ادب سے عام کاری کی جو دوری ہو گئی ہے اسے کم کیا جا سکے۔ کسوٹی جدید کا منشا ہر مکتب فکر کے ادبا و شعراء کے ساتھ ساتھ بالکل ہی نئی نسل کو خیرمقدم کرنا ہے۔ اسی ارادے سے ہم نے کسوٹی جدید میں امکانات کالم کی شروعات کی تھی، اور آپ دیکھیں گے پہلے شمارے سے لے کر ابھی تک ہم امکانات میں نئے قلم کار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسوٹی جدید کے ذریعے ملک کی علاقائی زبانوں کے ادب کے ساتھ دنیا کے اور بھی زبانوں میں کیسا ادب تخلیق ہو رہا ہے، ان کے رجحانات و نظریات کیا ہیں، ترجمے کی شکل میں منظرات پہ لانے کی کوشش کی جائے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ تمام عالم کو ایک سوت میں کھونے، ایک دوسرے کو محسوس کرنے اور انسان ہونے کا حق ادا کرنے کی بھی صحیح ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کسوٹی جدید کا پہلا شمارہ اخباری یا پھر جہازی سائز کا تھا، جو کہ صرف 12 صفحات پہ تھا۔ ہم نے اسے دوسرے شمارے سے 32 صفحات کا اور سائز جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے کر دیا۔ 4 شمارے کے بعد ہمیں اشاعت کو روکنی پڑی، اور پھر ہم نے 2008 میں اس کی دوبارہ شروعات کی، تو یہ 56 صفحات کا کیا گیا، اور ابھی موجودہ دور میں یہ سب کسوٹی جدید 80 صفحات کا کر دیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اور بھی صفحات بڑھائے جاتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کا تعاون، عملی تعاون، اور نیچرلی یہ ہے کہ بغیر اقتصادی سپورٹ کے کوئی بھی بڑا افرائی کام انجام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کا تعاون بہت ضروری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسوٹی جدید ہمیشہ جاری رہے، اس کے لیے آپ کا تعاون ہمیں درکار ہے۔ کسوٹی جدید کو آج کے دور یعنی انٹرنیٹ سائٹ بھی ہم نے رسم اجرا کر دیا ہے۔ کسوٹی جدید پہ آپ www.kasotijadid.com پہ جا کر آپ سبھی شمارے آن لائن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے ای لائبریری ایک کالم بنایا ہے، جس کے اندر جا کر آپ اپنی کتابیں PDF فارمیٹ میں اپلوڈ کر سکتے ہیں، تاکہ پوری دنیا میں آپ کی کتابیں پڑھی جا سکیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کا سپورٹ ہمیشہ رہے گا۔ کسوٹی جدید شمارہ نمبر 12 اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کا رسالہ کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات ہمیں بتائیں، ادارہ کو لکھیں، اس میں کیا کمیاں ہیں وہ بتائیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ ایک بار پھر آپ سبھی لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔